اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حکم پر لکھی گئی کتاب حال سفر از فرش تا عرش ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس کے مصنف ہیں جناب حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے اب تک ہم 50 پیجز آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، اور اب ہم پہنچے تھے پریویس ایپیسوڈ میں ابواب تقرب تک۔ ابواب تقرب کون کون سے ہیں اور اس میں کیا کچھ آتا ہے جناب، اس کی تفصیل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ حال سفر کے پیج 51 پر فرماتے ہیں، ابواب تقرب ہیڈنگ ہے، فرماتے ہیں کہ توکل، صبر، تسلیم، خلا، محبت، محبیت، محبوبیت، حسب صرفہ، رضا، کمالات نبوت، کمالات رسالت، کمالات اولو العزمی، حقیقت نبوت، حقیقت رسالت، حقیقت اولو العزمی، حقیقت صلاۃ، حقیقت کعبہ، حقیقت قرآن، دائرہ قیومیت، فردیت، قطب وحدت، صدیقیت، ابدیت۔ ولایت کی یہ انتہائی منزل ہے، اس کے آگے کی منازل سلوک خاص نبوت کی منازل ہیں۔ ان میں کسی غیر نبی کا باریاب ہونا ایسا ہی ہے جیسے شاہی محل میں بادشاہ کے دوست اور خدام ہوں۔ صحابی کو دوست اور ولی کو خادم کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، مگر جو ولی ان منازل میں باریاب ہوتا ہے اسے اولیاء میں خصوصی امتیاز اور افتخار کی شان حاصل ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے کی منازل کی تفصیل یوں ہے۔ تفصیل منازل: دائرہ قرب نبوت، قرب رسالت، قرب اولو العزمی، قرب محمدی، وصال محمدی، قرب الہی، وصال الہی، رضائے الہی، قرب رحمت، بحر رحمت، خزانہ رحمت، منبع رحمت، اور پھر باب حجابات الوہیت پر رسائی ہوتی ہے۔ مدرجہ والا تمام منازل کی نشاندہی شیخ المکرم حضرت مولانا اللہ یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب دلائل السلوک میں بیان کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ ان حجابات کو طے کرنے کے لیے عمر نوح علیہ السلام بھی ناکافی ہے۔ حجابات کے بعد بھی غالباً اور منازل سلوک ہوں گے، مگر ابھی تک علم نہیں ہوا، اور ممکن ہے اس گناہگار پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما کر آگے منازل بھی طے کرا دے۔ وہ قادر کریم ہے، اس کی رحمت سے کوئی بعید نہیں۔ ان منازل کو طے کرنے کے لیے 3 طریقے ہی ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ عارف کی تربیت روح پرفتو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائیں۔ دوم اتباع نبوی کے واسطے سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات سے فیض ملے۔ سوم جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فیض ربی سے تربیت مل رہی ہو، اس کی تربیت میں رہ کر کامل بن کر اس کی غیبی توجہ سے فیض حاصل کرے۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے وصال کے وقت کے فقیر حجابات الوہیت کے ابتدائی حصے میں گرم پرواز تھا۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد اویسی طریقے پر حضرت جی رحمت اللہ علیہ اور اپنے بابا جی حافظ شیخ حاجی احمد رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے روحانی رابطہ قائم ہوا، جو 1 ماہ تک روزانہ صبح و شام ذکر کے دوران روحانی طور پر میری محفل ذکر میں تشریف لا کر اپنی توجہ سے نوازتے رہے۔ جب روح قوی ہو گئی تو ایک دن مجھے درمیان میں کھڑا کر کے دائیں جانب حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور بائیں طرف بابا جی حاجی احمد ہیلانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت جی مولانا اللہ یار خان رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور مشترکہ توجہ سے باب مغفرت تک پہنچا دیا۔
آگے چند مقامات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اس سے آگے کچھ مقامات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے طے کرائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد ازاں کئی مقامات ذاتی توجہ سے طے کرائے۔ حجابات الوہیت کو طے کر کے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک غفور کی نسبت سے باب المغفرت پر رسائی ہوتی ہے، جہاں سے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے مطابق 99 مقامات طے کر کے بیت اللہ پر پہنچتے ہیں۔ باب حجابات سے باب المغفرت تک جتنا فاصلہ ہے، اس سے ہزاروں گنا فاصلہ باب المغفرت سے بیت اللہ تک ہے۔ یہاں سے آگے جو منازل طے کرائی گئیں، انہیں دیکھ کر محسوس ہوا کہ بیت اللہ پر رسائی تو گویا اصلی سفر کا نقطۂ آغاز تھا۔ بیت اللہ سے آگے کی منازل میں فقیر کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی توجہ اور معیت سے فیض یاب ہونے کی نعمت غیر مترکبہ نصیب ہوئی۔ آگے کی منازل کی نشاندہی سے منع فرمایا گیا ہے۔ گویا زمینی کعبے سے روحانی مسافر منزل مارتا ہوا بیت اللہ بالائی میں پہنچا اور وہاں سے واپس بیت اللہ زمینی پر آ گیا۔ اب اس سفر کی مسافت کا کچھ اندازہ کرنے کے لیے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت موصوف مقام رضا کے بارے میں کہ 9 عرش کے بعد عالم امر کا 10واں مقام ہے، دفتر اول کے مکتوب 36 میں یوں نشاندہی فرماتے ہیں: شان یہ ہے کہ کشف و کرامت سے آگے قدم رکھا جائے اور مقام رضا کو حاصل کیا جائے، جو مقامات سلوک و جذبے کی انتہا، اور اس کا حصول بہت ہی مشکل ہے۔ ہزاروں اولیاء میں سے کوئی ایک اس مقام تک پہنچتا ہے۔ اب مقام رضا سے مقام ابدیت، وہاں سے باب حجابات الوہیت، اور وہاں سے باب المغفرت، اور وہاں سے بیت اللہ بالائی، اور وہاں سے واپس بیت اللہ زمینی تک کے فاصلے کا تصور حساب کتاب کے احاطے میں نہیں آ سکتا۔ اگر بقول حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ مقام رضا تک ہزاروں میں سے کوئی ایک ولی اللہ رسائی حاصل کرتا ہے، تو اس سے بلند تر مقامات پر تو بہت ہی قلیل اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کو رسائی حاصل ہوتی ہوگی۔ مقام رضا تک پہنچنے والے سالک کے اس مقام کی پختگی کا ظاہری نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنی ذاتی پسند و ناپسند سے دستبردار ہو جائے گا۔ غریبی ہو، امیری ہو، صحت ہو، بیماری ہو، غمی ہو، خوشی ہو، اپنے ہر حال کو اللہ پر چھوڑ دے گا، ہر رنگ میں مطمئن اور خوش رہے گا۔ گویا کیفیت یہ ہو جائے گی کہ اپنی مرضی کو کیا، اس کی رضا میں گم کمال، یوں کیا میں نے علاج گردش ایام تھا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القلوب صفحہ نمبر 38 میں روح کے سفر کی نشاندہی یوں فرمائی ہے: معلوم کرنا چاہیے کہ ان تجلیات کی ابتدا میں سالک کے قلب پر انوار مختلف حیثیتوں سے ظاہر ہوتے ہیں، اور سالک ان انوار کی طرح مجسم نور بن کر عالم انوار کی سیر کرتا ہے، تو سالک کو ان سے لذت نہ حاصل کرنا چاہیے اور نہ ان میں مشغول ہو، اور اس کو خدا کی قدرت سمجھ کر سانے کی طرف متوجہ ہو۔ پھر انشاءاللہ تعالی مرشد کی مدد سے سالک آسمان پر پہنچے گا اور آسمان کی عجیب و غریب چیزوں کا مشاہدہ کرے گا، اور انبیاء، اولیاء اور فرشتوں کی روحوں سے نیاز حاصل کرے گا، اور فرشتوں کو مختلف صورتوں میں دیکھے گا، اور انہی کی طرح آسمان پر صعود کر کے عجیب عجیب چیزوں کا نظارہ کرے گا، اور درد عشق اور شوق کے ساتھ ترقی کرے گا،
اور پھر ارشاد الہی اور مرشد کی توجہ سے عرش و کرسی پر پہنچے گا اور کرسی کو نور عرش سے منور اور آفتاب کی مانند روشن پائے گا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے روحانی سفر کی رویداد دفتر اول کے مکتوب نمبر 1 میں یوں بیان فرماتے ہیں۔ پھر ایک اور عروج واقع ہوا جس میں مشائخ اعظام، ائمہ اہل بیت، خلفائے راشدین کے مقامات اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام خاص، اسی طرح اپنے درجات کے مطابق تمام باقی انبیاء و رسول اور فرشتوں کے بلند ترین گروہ کے مقامات عرش سے اوپر مشہود ہوئے۔ انفاس العارفین صفحہ نمبر 22 پر حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی سفر اور روحانی بیعت کا حال یوں لکھا ہے۔ میں اسی غیبویت کے دوران یکے بعد دیگرے آسمان طے کرتا ہوا ان کے اوپر پہنچا۔ مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری حاصل ہوئی اور آپ نے میری بیعت قبول فرمائی اور مجھے نفی اثبات کی تلقین فرمائی۔ منازل بالا میں عموماً مقام اقربیت تک پہنچا کر سالک کو واپس زمین پر بیت اللہ شریف لایا جاتا ہے۔ اسے مراقبہ سیر کعبہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ الحج آیت نمبر 29 جس کا ترجمہ ہے اور بیت العتیق یعنی کعبہ شریف کا طواف کرو کا مراقبہ ہے۔ اس میں روح کعبہ شریف کا طواف کرتی ہے۔ یہ حضوری حج ہوتا ہے۔ بقول حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک غیبت میں، دوسرا حضور میں۔ جو مکہ معظمہ میں ہوتا ہے وہ غیبت کا حج ہے اور جو مشاہدے میں ہوتا ہے وہ حضور میں ہوتا ہے۔ حج کا مقصد گھر کا دیدار نہیں بلکہ مشاہدہ حق ہوتا ہے۔ اس سے آگے سورہ الاحزاب آیت نمبر 56 ترجمہ، اے ایمان والو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو کی آیت کریمہ کے مطابق روزہ اطہر کا مراقبہ کرا کے پہلے روزہ اطہر اور پھر مسجد نبوی یعنی دربار عام میں باریاب کرایا جاتا ہے۔ بعد ازاں حسب استعداد حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت سے مشرف کیا جاتا ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں اسے فنا فی الرسول سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دربار اقدس میں باریابی کے بھی کئی درجے ہیں۔ سامعین محترم، یہاں پہ ہم اسے آج کلوز کریں گے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ کنٹینٹ ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ شیئر کرنے والے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں باریابی کے کیا کیا درجے ہیں، بس تھوڑا سا انتظار۔ انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی۔ سنتے رہیے حال سفر از فرشتہ عرش۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔